ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھوڑا سا جھانک کے دیکھیں ہمارے اندر ایمان بچا ہے کہ نہیں بچا. ایمان کا 3 درجہ. کتنے درجہ؟ 3 درجہ. پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے تو اس بندہ پر فرض ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکے, منع کرے کہ بھائی آپ غلط کرے گا کہ ہاتھ سے روکے. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ. اب اگر کسی بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکے, زبان سے ٹوکے کہ بھائی یہ جو کام کر رہے ہیں غلط ہے, زبان سے کہے. اگر زبان سے کہہ سکتا ہے تو دوسرے نمبر پر ایمان ہے, کم ہے, اوسط ہے. اور اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے اور اس کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس انسان کے اندر سے ایمان سلب ہو چکا. اللہ نے انسان کے دل سے ایمان کو چھین لیا. یہ آخری درجہ ہے. اور آج ہم خود سوچئے کہ ہم سب چائے کے دکان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اذان ہوتی ہے, اللہ بلاتا ہے, لیکن ہم کسی کو کہتے ہیں, دل میں خیال آتا ہے کہ یہ آدمی غلط کر رہا. کبھی تصور کیجئے گا کہ ہم چائے کے دکان میں بیٹھے رہتے ہیں, اذان ہوتی ہے, کیا کسی کے دل میں خیال آیا کہ یہ بندہ نماز نہیں ادا کر رہا, یہ غلط کر رہا؟ خیال آیا؟ کیسے خیال آیا؟ اللہ نے ایمان کو چھین لیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم دنیا میں ایک دستور ہے کہ اگر ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں تو اس کو بلاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی جا رہا ہے, ہم اس کو بلا رہے ہیں, بھائی ادھر آؤ, بھائی ادھر آؤ. اگر ہم اس بندہ کو 3 سے 4 مرتبہ آواز دیں گے اور وہ میری باتوں کا ایک بھی جواب نہ دے تو ہم دل میں کیا خیال کریں گے؟ سن کے انسنا ہو رہا ہے, جان کے میری باتوں کا جواب نہیں دے رہا, تکبر دکھا رہا ہے, گھمنڈی دکھا رہا ہے. دل میں خیال کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک بندہ کا دستور ہے. اور اللہ ایک دن میں 5 بندے کو 5 مرتبہ پکارتا ہے کہ میرے بندے ابھی بھی وقت ہے میری عبادت میں. 5 مرتبہ بلانے کے باوجود ہم ان کی عبادت کے لیے نہیں آتے تو کیا اللہ ہمارے ایمان کو نہیں سلب کرتا؟ اب دیکھیے, جائزہ لیجیے, ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ غلط کرنے والوں کو دل سے برا جانیں. اور آج ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کے گناہ کرتے, سوچنے کے بجائے ہم بھی جا کے گناہ کرتے ہیں. تو تھوڑا سا تصور لیجیے, غور کیجیے کہ یار واقعی ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان سلب ہو چکا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ایمان بچائے رکھیں. نہیں, ایمان لانا بہت مشکل ہے, آسان ہے. ہمیں تو وراثت میں ایمان مل چکی ہے, ہم تو وراثت میں مسلمان ہو چکے ہیں. لیکن جو ایمان ہمیں ملا ہے ان ایمان کی قدر کیجیے, ورنہ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, ایمان کو بچانے کے لیے پتا کھا کے زندگی کاٹا, ایمان کو بچانے کے لیے گاچھ کا چھلی کھا کے زندگی کو گزارا, تب ایمان جا کے بنا, تب جا کے لوگوں کے لیے ایک ضرب المثل بنا. اور آج ہم ایمان غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو بھلا ہمارے ایمان کہاں سے؟ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو, غور کرنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ واقعی ہمارے اندر ایمان موجود ہے کہ نہیں. اس کا آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے ضرور اس کا خیال کیجیے گا. پھر انشاءاللہ تعالی اگر کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچے گا, اللہ اس کے لیے سوچنے کو ضائع نہیں فرمائے, ضرور اس کو صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو, میں کہہ رہا تھا کہ اپنے اعمال کو